حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ نے ایک سوال کیا تھا، اس سے پہلے جو سوال تھا اسی پر آپ کمنٹ کر کے سوال کیے تھے۔ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ حرام چیزیں جو ملی ہوئی ہوتی ہیں ایسی چیزوں کا استعمال کا کیا حکم ہے۔ تو اس میں یہ سوال کیا گیا کہ بعض قسم کے آئس کریم جس میں سور کی، خنزیر کی چربی کی ملاوٹ کے بارے میں بات آ رہی ہے، بلکہ بعض آپ سے کسی نے یہاں تک کہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایسی چیزیں، ایسے مربع کھائے ہیں اپنے زمانے کے اندر، تو اس لیے ایسی چیزوں کو کھا لینی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ایک تشفی بخش بات آپ کو بتا دیتے ہیں ہم جواب کے تھرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب عراق کو فتح کیے تو عراق کے ملکوں میں مجوسیوں کے پنیر کو ان لوگوں نے کھایا تھا۔ مجوسیوں کے ہاتھوں کے بنے پنیر میں مشہور تھا اس زمانے میں کہ مردار جانور کے پیٹ سے نکلنے والا ایک خمیر، ایک قسم کی چیز مردار جانور کے پیٹ سے نکلتی تھی، اس کو ڈال کے وہ پنیر بناتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کے دور ہی میں سوال کیا گیا، مردار جانوروں کے پیٹ کا خمیر ملا کر یہ پنیر بناتے ہیں نا، تو کیا کھا سکتے ہیں؟ تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہاں، اللہ کا نام لے کر کھا لو۔ کیا وجہ ہے، ریزن ہے، ابھی آپ کو بتائیں گے۔ تو خنزیر کی نجاست جو ہے نا وہ سراسر نجاست ہے، اس کے ہر جز میں وہ نجاست شامل ہے۔ ہاں، اگر خنزیر کا وہ خمیر پنیر میں استعمال کے وقت، پنیر میں استعمال کرنے کی وجہ سے مکمل تبدیل ہو جاتا ہے، چینج ہو کے بالکل حقیقت اس کی بدل جاتی ہے، تو پھر اس کا کھانا جائز۔ اور اگر تبدیل نہیں ہوتا بلکہ اگر کچھ بھی باقی رہ جاتا ہے تو وہ بہر صورت جیسا خنزیر حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ماہیت اور حقیقت کے بدل جانے سے حکم بھی بدل جاتا ہے۔ ذرا تفصیل ہو جائے گی لیکن بات ذرا سمجھ میں آنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت ہندوستان کے مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سوال اور اس کے بارے میں ان کا جو جواب تھا وہ جواب آپ کو بتانا چاہیے۔ حضرت کے زمانے میں سوال یہ آیا تھا کہ آج کل کے جو فارین کے صابن استعمال ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خنزیر کی چربی ہے، اس وجہ سے اس کے استعمال میں تردد پیدا ہو رہا ہے، شرعی حکم کیا ہے؟ تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ اول تو یہ بات محقق نہیں، یعنی پروف کے ساتھ پکی بات ثابت نہیں ہوئی کہ صابن میں خنزیر کی چربی پڑتی، اور اس کے بعد حضرت نے کئی ساری باتیں تفصیل سے بتائی ہیں۔ صرف اس کے پوائنٹس کو، خلاصہ کو سمجھا دیتا ہوں میں۔ اس زمانے کے اعتبار سے حضرت نے پہلی بات تو یہ کہا کہ دیکھو، بہت سارے مذہب والے، یہود ہیں، ہندو ہیں، نصارہ ہیں، ان میں سے کئی سارے لوگوں کے نزدیک ایسی چیزیں جو اسلام میں ناپاک ہیں اس کو وہ پاک سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے بھی زمانے میں گائے کا گوبر ہے، گائے کا پیشاب ہے، تو ایسے کئی چیزیں وہ پاک سمجھتے ہیں، سمجھتے تو ہیں، لیکن بزنس جب تجارت کا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ لوگ اپنے کسٹمرز کا خیال کرتے ہوئے، جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہو سکتے ہیں، اس لیے ایسی ناپاک چیزوں کو جو ان کے نزدیک اگرچہ کہ ناپاک نہ ہو لیکن ان چیزوں کو وہ ملاتے نہیں ہیں۔ یہی حقیقت ہے، یہی اکثری بات ہے۔ یہ دوسری بات تو اس زمانے کے اعتبار سے تو صرف صابن نہیں بلکہ رنگین کپڑوں کے بارے میں بھی اور کئی چیزوں کے بارے میں سوال اٹھ رہا تھا کہ کیسی چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ تو ایک قاعدے کے طور پر حضرت نے بتایا کہ دیکھو، طہارت، پاک ہونے یا نجاست ناپاک ہونے کے بارے میں فقہی کتابوں کے اندر ایسی بہت سی نظیریں ہیں۔ شریعت کے اندر محض گمان یا شک کی وجہ سے حکم نہیں لگا دیا جاتا۔ اور دوسری چیز، اگر اس بات کی کوئی دلیل مل جائے کہ صابن میں مثال کے طور پر خنزیر کی چربی پڑتی ہے تو صابن کا استعمال تب بھی جائز، کیونکہ صابن میں جو ناپاک تیل یا ناپاک چربی پڑتی ہے وہ صابن بن جانے کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ جب وہ چیز اس کیمیکلز وغیرہ کے ساتھ ملانے کے بعد آخر میں لاسٹ فائنل جو بن کر ہے وہ ہے صابن، اب وہ چربی بھی نہیں، روغن بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی کو ذرا ٹیکنیکل الفاظ میں کہتے ہیں کہ حقیقت کے تغیر، انقلاب حقیقت سے طہارت اور نجاست کا حکم آتا ہے۔ تو حضرت نے لکھا ہے، صابن خواہ کسی چیز کی چربی یا روغن نجس سے بنایا جائے، صابن بن جانے کے بعد وہ پاک اور اس کا استعمال جائز، کیونکہ حقیقت کے انقلاب کی وجہ سے وہ چربی نہیں رہتی، روغن نہیں رہ جاتا، بلکہ صابن ہو کر سب کی سب چیزیں وہ پاک ہو جاتی ہیں۔
جیسے مشک ہے، آپ کو معلوم ہے اصل میں وہ خون ہے، لیکن مشک بن جانے کے بعد وہ پاک ہے، جب تک خون تھا ناپاک ہے۔ ایسے ہی صابن وغیرہ اپنے زمانے میں حضرت کہتے ہیں کہ اس کے اجزاء کیا ہیں، وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اس کے پیچھے پڑھ کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ صابن کی جب حقیقت لاسٹ میں جب صابن بن گیا تو اب اس کی صابنی حقیقت ہی اس کی طہارت کے لیے کفیل ہے۔ پھر حضرت نے یہ بھی بتایا کہ اس میں دیکھو ناپاک چیز، ناپاک چربی یا خنزیر کی چربی، خنزیر یا اس کے علاوہ کوئی اور نجاست، سب کے بارے میں یہی حکم ہے کہ نجس العین ہو یا غیر نجس العین ہو، حقیقت اور عین بدل جائے تو وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ اب بس اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ماہیت اور حقیقت بدل جانے سے حکم بدلتا ہے۔ جیسے شراب اگر وہ سرکہ بن جائے، سرکہ، تو استعمال درست، طہارت اور حرمت کا حکم حقیقت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ تو مسئلہ یہ نکلا، اگر صابن، پیسٹ، کیک، آئس کریم، بسکٹس، اس طرح کی دیگر کھانے پینے کی چیزوں میں ناپاک چربی یا ناپاک چیزیں ملتی ہیں تو چند وجوہات کی وجہ سے وہ یقیناً جائز ہی ہیں، اس کے جائز ہونے، حلال ہونے میں شبہ نہیں رہ جاتا۔ کیا ہیں وہ؟ نمبر 1، جب تک یقین کے ساتھ معتبر ذرائع کے ذریعے سے پروف، اطلاع ملاوٹ کی نہیں مل جاتی، تب تک محض ظن اور گمان ہو تو شریعت شک اور احتمالی باتوں کی وجہ سے شریعت احکام کا دار و مدار اس کو نہیں رکھتی، کیونکہ اشیاء میں اصل اباحت، اس کو عربی میں کہتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، تو اشیاء میں اصل اباحت ہی ہیں۔ تحریم کے لیے معقول اور قوی وجہ کا، سالڈ پروف کا ہونا، پایا جانا ضروری ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الیقین لا یزول بالشک، جو چیز یقینی ہے وہ شک کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی۔ تو فتویٰ لگانے کے بارے میں اگر آپ سوال کرو گے تو جواب یہی ہے۔ ایک دوسری بات ہوتی ہے احتیاط برتنا، جیسا کہ میں بھی اور بہت سارے علماء بازاری چیزوں کے، کولڈ ڈرنکس سے، آئس کریم کھانے سے، ایسی کئی ساری چیزیں، پیک ہو کر آنے والے پیکٹ کی کھانے پینے کی چیزوں سے احتیاط برتتے ہیں۔ تو احتیاط برتنا اور بات ہے، حرام ہونے کا فتویٰ دے دینا اور بات ہے۔ میں آپ کو یہ اصولی باتیں کہہ رہا ہوں فتوے کے بارے میں۔ اسی طرح سے اگر ملاوٹ ثابت ہو جائے تو شرعی اصول کے مطابق وہ چیز جس کو ملائی گئی وہ ہلاک ہو گئی کیا، استحالہ ہو گیا کیا، یعنی اپنی اوریجنالٹی سے وہ بدل کر دوسری چیز بن گئی ہے کیا، عین کی حقیقت، انقلاب عین، تغیر ماہیت جس کو کہتے ہیں، یہ ہے کیا، دیکھ لیں گے۔ تو مشتبہ مخدوش کمپنیوں کی شبہ والی چیزیں استعمال آپ نہ کریں، میں کرنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، میں اگرچہ کہ ہم لوگ احتیاط بھی کرتے ہیں، مگر یہ انفرادی بات ہے، تقوی کا تقاضا ہے، سماج کے اخلاقی خرابی اور نت نئی بیماریوں کا یہ سبب ہے، اس لیے اس سے بچنا اچھی چیز ہی ہے، لیکن مطلقاً حرام ہونے کا فتویٰ تو نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے اکثر لوگ اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ ای کوڈ ہے، یہ بار کوڈ ہے، اس میں یہ نشان ہے، یہ نمبر ہے، اس میں یہ چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ تو بھائی حقیقت کیا ہے؟ چیز کی جب حقیقت بدل گئی تو پھر حکم بھی وہ نہیں رہ جاتا۔ واللہ تعالی عالم۔